السلام علیکم ناظرین، اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، برا کرو گے تو برا ہوگا۔ ناظرین، ملالہ یوسفزئی کے خلاف محاذ کھڑا ہو گیا۔ ملالہ یوسفزئی کے خلاف پاکستان کی نفرت کا لاوا پھٹنے لگا۔ پاکستانی اراکین، حکومت کے اراکین ہی ملالہ یوسفزئی کے خلاف بول پڑے۔ اب کیا ہوا ناظرین؟ ایسا کیا ہو گیا کہ ملالہ یوسفزئی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ملالہ یوسفزئی کا سب سے جو بڑا نشانہ بنائے جانے کی وجہ ہے وہ اس کا انٹرویو ہے جو کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے چلا تھا۔ ناظرین، اب ایسا کیا ہوا ہے کہ ملالہ یوسفزئی کو نشانے پر رکھا گیا ہے؟ ناظرین، آپ کو بتائیں گے کہ ملالہ یوسفزئی کے لیے کیا کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن نئی ویڈیو کو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں گے کہ آکسفورڈ کی ایک کتاب کے اندر کچھ ہیروز کی تصاویر چھاپی گئی تھی اور اس کو سیاق و سباق اور اس کو مدن کا حصہ بنایا جاتا رہا تھا، اور اس کوشش میں یہ بھی کوشش کی گئی کہ ملالہ کی بھی تصاویر اس کے اندر ایڈ کر دی گئی۔ ناظرین، جب یہ ملالہ کی تصویر ایڈ کر دی گئی تو اس پر سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ مراد راز صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ ملالہ کی تصویر کو کس نے ڈالا ہے، جبکہ اس کتاب کے لیے جو نجی کتاب چھپی گئی ہے، نجی طور پر اس کتاب کی جو NOC ہے وہ تو گورنمنٹ سے لی ہی نہیں گئی، تو جب NOC نہیں لی گئی تو کتاب کیوں چھاپی گئی اور کتاب کے اندر اس تصویر کو چھپنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اس لیے تصویر کو کتاب سے آؤٹ کر دیں۔ ناظرین، یہ ہے حکومتی اراکین کا وہ والا غصہ اور مسلم امہ کا جو کہ ملالہ جیسی غلیظ زبان استعمال کرنے والی عورت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ملالہ کو گیم سے آؤٹ کر دیا گیا ہے ناظرین، اور عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک بار پھر سے ایک اور کامیابی سمیٹ لی اور ملالہ کی تصویر کو آؤٹ کر دیا گیا ہے آکسفورڈ کی اس کتاب سے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں۔ اللہ نگہبان۔